کسی فوجی کے شدید زخمی ہونے کی صورت میں فوج کے ڈاکٹرز ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، گولڈن آور، یعنی قیمتی گھنٹہ۔ ابتدائی علاج کے لیے آپ کے پاس حقیقتاً ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے، اور اگر آپ فیلڈ میں اس وقت میں جتنا زیادہ کر سکیں تو آپ بہت سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ فوجی ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ میدان جنگ میں 80% ہلاکتوں کو زخمی کا خون بہنے سے روک کر بچایا جا سکتا تھا، اور اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم نے زخموں کے لیے خون جمانے والے عوامل کے ساتھ پٹیاں تیار کی ہیں، جو بہت بڑی پیش رفت ہے۔ My thumb is on the red. Push it open. اسٹاپ دی بلیڈ کلاس میں طالب علموں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ صرف سیکنڈوں میں پریشر کے ذریعے خون کو کیسے روکا جاتا ہے۔ فوری اقدام سے میدان جنگ اور عام شہریوں کی زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ جل جانے والوں کے بچنے کی شرح میں ڈرامائی بہتری آئی ہے۔ ایک زمانے میں شدید جلنے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کی شرح 50% تھی۔ امریکہ میں اب یہ تعداد 80% اور کبھی کبھی تقریباً 90% ہوتی ہے، تو ہم انتہائی نگہداشت اور ایسے زخموں کو بند کرنے میں بہت بہتر ہوئے ہیں جو شدید جلنے کی صورت میں آتے ہیں، خاص طور پر فوج میں۔ ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ ٹراما کیئر کو اگلے محاذ تک لے جایا گیا ہے، لہٰذا علاج تقریباً فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایسے افراد کو دیکھا جو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید زخمی تھے، لیکن اس پیش رفت نے ان کی زندگی بچا لی تھی، اور وہ ری ہیب جا رہے تھے، اور وہ ایک سے زیادہ ٹراما یا پولی ٹراما کے شکار تھے، جیسے سر کی چوٹیں، جل جانا، کٹے ہوئے اعضاء اور فریکچر۔ تو دیکھ بھال زیادہ پیچیدہ تھی۔ اس نگہداشت کی پیچیدہ نوعیت کا مطلب ہے کہ فوجی ڈاکٹروں کو باقی عملے کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ری ہیبلیٹیشن کی ٹیموں میں روایتی طریقہ کار سے آگے جا کر پلاسٹک سرجن، نیورو سرجن اور متعدی امراض کے ڈاکٹروں کو شامل کر کے ایک بہت بڑی ٹیم کے طور پر کام کیا جاتا ہے، تاکہ ہر ایک سابق فوجی یا حاضر سروس ممبر کی بحالی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ مصنوعی اعضاء میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے۔ مصنوعی ہاتھ یا تو ایک ہک ہوتے تھے جو وہ کھول سکتے تھے اور بند کر سکتے تھے، اور ایک حد تک کام کرتے تھے، ایک چیز کو ہی کنٹرول کر سکتے تھے۔ اب ہدف یہ ہے کہ ان مصنوعی اعضاء کو اصل عضو جتنا ہی کارآمد بنایا جائے، جس میں محسوس کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہو۔ کلیولینڈ کلینک میں ایک ڈاکٹر نے ایسا مصنوعی بازو تیار کیا ہے جس میں ایک جدید ترین کمپیوٹر پہننے والے کے دماغ سے رابطے کے ذریعے اس میں چھونے کے احساس کو پہنچاتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ نہیں ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کی انگلیاں چیزوں کو چھو رہی ہیں، حالانکہ ان کی انگلیاں نہیں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام نظام جب ایک ساتھ جوڑے گئے تو ان کے دماغ کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ انسانی ہاتھ ہوں۔ زخمیوں کو مصنوعی اعضاء اور جلنے والوں کے علاج اور دماغی کارکردگی کو بہتر کر کے شہری زندگی میں واپس لوٹنے کے قابل بنانے میں مدد کا یہ ایک طویل راستہ ہے۔ لیکن VOA سے بات کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے شعبوں میں طبی ترقی نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔